اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اسلام کی انکہی کہانی۔ سن 610 عیسوی کا مکہ، تپتی دھوپ، ریت کے بیابان اور اونچے کالے پہاڑوں کے بیچ بسا یہ شہر اس دور میں عرب کا سب سے اہم کیندر تھا۔ یہاں کعبہ کھڑا تھا، جہاں ہر سال ہزاروں قبیلے اپنی دیویوں اور مورتیوں کو پوجنے آتے۔ ویاپار، میلہ اور تجارت ہی یہاں کی زندگی کا اہم حصہ تھے۔ مکہ کی سڑکوں پر دولت مند قریشیوں کے قافلے چلتے، ان کے عالیشان گھروں میں سونے چاندی کی چمک ہوتی، لیکن اسی دولت اور طاقت کے بیچ چھپا تھا اہنکار، غریبوں پر ظلم اور عورتوں کے ساتھ ناانصافی۔ اسی سماج میں ایک عورت کا نام سب کی زبان پر تھا، ام جمیل۔ وہ قریش کی نامور امیہ قبیلے سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے پتا حب بن امیہ مکہ کے بڑے سرداروں میں تھے۔ ام جمیل بچپن سے ہی گھمنڈی، ضدی اور طاقت کی دیوانی تھی۔ کم عمر میں اس کی شادی عبد المطلب کے بیٹے ابو لہب سے ہوئی۔ ابو لہب بھی مکہ کا امیر اور اثردار ویاپاری تھا۔ اس رشتے نے ام جمیل کو اور طاقتور بنا دیا۔ اب اس کے پاس دولت بھی تھی، شہرت بھی اور قبیلے کا گرو بھی، مگر دولت اور طاقت کے ساتھ اس کا دل اور بھی سخت ہو گیا۔ اس کے لیے سب سے بڑی چیز تھی اپنی عزت اور قبیلے کا رتبہ، لیکن یہ رتبہ جلد ہی ہلنے والا تھا۔ ایک دن خبر پھیلی، محمد بن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ لوگ دنگ رہ گئے۔ مکہ کا سب سے سچا اور بھروسے مند انسان، جسے سب الصادق اور الامین کہتے تھے، اس نے ایک نیا پیغام لایا، لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ بات ام جمیل کے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ وہ سمجھ گئی، اگر محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سندیش پھیل گیا تو قریش کی ستہ اور اس کے اپنے پریوار کا گھمنڈ مٹ جائے گا۔ اس کا شوہر ابو لہب سب سے پہلے ویرود میں کھڑا ہوا، لیکن ام جمیل نے اس دشمنی کو اور بھڑکایا۔ وہ کہنے لگی، محمد نے ہمارے دیوتاؤں کا اپمان کیا ہے، اگر ہم نے انہیں نہیں روکا تو ہماری عزت اور طاقت ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی۔ وہ عورت جس کی زبان آگ کی طرح تھی، اب مکہ کے ہر کونے میں اسلام کے خلاف نفرت پھیلانے لگی۔ بازاروں میں، گلیوں میں، عورتوں کی محفلوں میں وہ کہتیات، محمد جھوٹے ہیں، وہ جادوگر ہیں، وہ ہمارے بچوں کو ہمارے دیوتاؤں سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ نعوذ باللہ، اس کی باتوں میں جھر تھا، لیکن اثردار بھی۔ بہت سی عورتیں اس سے ڈرتی اور اس کے کہے پر یقین کر لیتی، مگر اسلام کی روشنی پھیلنی شروع ہو چکی تھی۔ غریب، مظلوم اور سچائی تلاش کرنے والے لوگ ایک ایک کر کے اسلام قبول کر رہے تھے۔ ام جمیل کی راتوں کی نیند اڑ چکی تھی۔ نفرت سے اندھی ہو چکی ام جمیل نے اب صرف افواہیں پھیلانا ہی نہیں، بلکہ سیدھے طور پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیفاں دینا شروع کر دیا۔ وہ اور اس کا شوہر ابو لہب نئے مسلمانوں پر ظلم ڈھاتے، مکہ کی سڑکوں پر کانٹے اور پتھر بچھا دیتی، تاکہ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرے تو انہیں چوٹ پہنچے۔ عورتوں کو ڈراتی، اگر تم خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ گی تو ہم تمہیں سماج سے نکال دیں گے۔ ایک دن تو اس نے پتھر اٹھا کر اعلان کر دیا، میں محمد کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گی۔ لیکن جب وہ مسجد حرام پہنچی، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اللہ کی قدرت سے اس کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نظر ہی نہیں آئے۔ پتھر اٹھائے کھڑی رہی، مگر ناکام واپس لوٹ گئی۔ اسی بیچ اللہ نے ایک سورت نازل کی، سورت المسد۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے اور وہ ہلاک ہو جائے، اور اس کی عورت بھی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے، اس کی گردن میں ریشے کی رسی ہوگی۔ یہ آیت ام جمیل اور ابو لہب دونوں کی بربادی کا اعلان تھی۔
अब पूरा मक्का जान गया था इस औरत का अंजाम जहन्नम है। समय गुजरता गया। अब्बू लहब बीमारी में तड़प तड़प कर मर गया। उसकी लाश तक उठाने वाला कोई नहीं था। आखिरकार कुछ मजदूरों को पैसे देकर उसकी लाश गड्ढे में डाल दी गई और पत्थरों से ढक दिया गया। उम्मे जमील अकेली रह गई, जो औरत कभी महफिलों की शान थी। अब गली कूचों में लोग उसे कोसते थे। लोग कहते, देखो यह वही है जिसके बारे में कुरान उतरा था। वक्त के साथ उसकी ताकत और जुबान की धार दोनों खत्म हो गई, लेकिन नफरत उसके दिल से कभी ना निकली। उसकी मौत भी जलील और दर्दनाक हुई। कुछ रिवायतें कहती हैं कि पत्थर के नीचे दबकर मरी, कुछ कहती हैं कि गले में रस्सी फंस गई। जो भी हुआ, कुरान की बात सच साबित हुई। आज 1400 साल बाद भी उम्मे जमील का नाम जब लिया जाता है तो लोग उसे शैतान की साथी कहते हैं। उसकी दौलत, उसका रुतबा, उसका घमंड, सब कुछ मिट गया, मगर इस्लाम, जिसे वो मिटाना चाहती थी, आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। इस्लाम को मिटाना नामुमकिन है, क्योंकि यह इंसानों की ताकत से नहीं बल्कि अल्लाह की मदद से कायम है। जालिम चाहे कितना भी बलवान क्यों न हो, अल्लाह का पैगाम हमेशा बाकी रहता है।